دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک غریب لڑکی اور اس کا بھائی کا قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں، جو کہ بے حد دردناک اور عجیب و غریب قصہ ہیں۔ بس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، غریب لڑکی کہتی ہیں کہ ہم سب ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے کہ اچانک ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی۔ میرے والد کا نام بشیر احمد تھا۔ بہت سنجیدہ مزاج انسان تھا، ہمیشہ شلوار قمیض پہنا کرتے تھے۔ ان کے چہرے پر بھی داڑھی تھی۔ میری امی کا نام شیلا تھا، نشیلے آنکھیں اور لمبے بال تھے ان کے۔ دوستوں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندی کی آزمائش لیتا ہے، اور اس کے کچھ بندے اس کی آزمائش پر پورا اتر جاتے ہیں اور کچھ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ دوستوں، وہ لڑکی کہتی ہیں کہ میری زندگی میں بھی ایسی ہی واقعہ ہوا، جس کی وجہ سے میری اور میرے بھائی کی زندگی پوری طرح بدل کر رہ گئی۔ میرے بھائی کا نام اقبال اور میرا نام ثنا ہے۔ میرے ابو کا پیشہ رکشہ چلانا تھا۔ ابو کی آمدنی اتنی نہ تھی کہ وہ امی کی خواہشات پوری کر سکیں، اور اس گھر میں نوک جھوک ہوتی رہتی تھی۔ امی پورا پورا دن گھر سے باہر رہتی تھی۔ جب رات کو گھر پہنچتی تو کسی سے بات نہ کرتی تھی اور سو جاتی تھی، جیسے ان کے اپنے شوہر اور اپنی اولاد سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ امین علی نام کے آدمی سے ملی جو بہت امیر تھا۔ امی اور اس آدمی کی دوستی بہت بڑھنے لگی، اور امی نے اس آدمی سے شادی کرنے کے لیے ابو سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ ابو نے امی کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ تمہاری 2 سال کی بیٹی ہیں اور 4 سال کا بیٹا ہے، میرا نہیں تو کم از کم ان بچوں کے بارے میں ہی سوچ لو۔ مگر امی کسی کا حال کچھ بھی سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ انہیں صرف اور صرف اپنی خواہشات کی پرواہ تھی، اور اسی وجہ سے میرے والدین کی طلاق ہو گئی۔ جس وقت مجھے اور میرے بھائی کو ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، وہ ہمیں دنیا کے اس اندھیرے میں تنہا کر گئی تھی۔ ابو اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا سہارا نہیں تھا ہمارا۔ جب کسی ماں کو اپنی اولاد سے پیار کرتا دیکھتی تو اس ماں کی ممتا کو دیکھ کر میرا دل رو پڑتا تھا، اور گھنٹوں اکیلے بیٹھ کر رویا کرتی تھی۔ میں سردیوں میں جب تمام بچے اپنی ماں کی گرم گود کے سائے میں سوئے رہتے تھے تو میں رات کی تیز ہواؤں کے جھونکوں سے ڈر جاتی تھی۔ ماں کی بہت یاد آتی تھی۔ پھر میں ایک دیوار کے ساتھ گھنٹوں اپنا سر زمین پر رکھ کر سو جایا کرتی تھی، اور دعا کرتی کہ یا اللہ اس رات کی سیاہی کو جلد ختم کر دیں۔ تکلیف جب زیادہ ہوتی تو اپنوں سے زیادہ غیر لوگ ہم پر ترس کھا کر کہتے کہ یہ لو کانا، ہمارے گھر آؤ اور کانا کھا لو۔ کچھ لوگ ترس کھا کر اپنے بچوں کے پہنے ہوئے کپڑے مجھے اور میرے بھائی کو یوں ہی دے دیتے تھے۔ ہم انہیں بڑی خوشی خوشی پہن کر اپنے وقت کو گزار دیتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں بہت درد ہے۔ ان درد کے سائے میں نے جینا سیکھ لیا تھا۔ مجھے اپنی ماں سے نفرت ہو چکی تھی۔ اس نے کبھی یہ جاننے کی بھی کوشش نہیں کی تھی کہ اس کی اولاد کس حال میں ہے۔ کبھی ملنے نہیں آتی تھی۔ وہ عورت ماں کہلانے کی لائق نہیں تھی۔ اپنی ماں سے دھوکہ کھانے کے بعد اب مجھے کسی رشتے پر اعتبار نہیں رہا تھا۔ میرے ابو نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا اور ہمارے لیے محنت کرتے تھے تاکہ 2 وقت کی روٹی میسر ہو سکے۔ میں اور میرے بھائی پریشانیوں کے باعث تعلیم حاصل نہ کر پائے۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے زندگی کے 10 سال گزر گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ زندگی بہت بدل چکی تھی۔ اب میرے ابو بھی دوسری شادی کر چکے تھے۔ اس عورت کا نام صبا تھا۔ وہ میری سوتیلی ماں تھی جو نچلی طبقے سے تعلق رکھنے والی تھی۔ وہ عورت طلاق شدہ تھی اور ابو کو ہر وقت منحوس کرنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ سوتیلی ماں کے آنے کے بعد اب ابو بھی کافی بدل چکے تھے۔ اس عورت نے بیوی ہونے کے تمام فرائض ادا کیے، لیکن وہ ہمیں اپنی اولاد کی طرح اپنا نہیں پائی۔ میرا ملنا جلنا خاندان سے بھی ختم کر دیا تھا۔ میں پورا پورا دن اکیلے کمرے میں گزار دیتی تھی۔ اس عورت کا رویہ ہم دونوں بہن بھائیوں سے بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ مجھ سے پوری گھر کا کام کرواتی اور کھانا پکواتی۔ بھائی کو بھی نوکری پر لگوا دیا تھا۔ کیا غلط صحبت ملنے کی وجہ سے وہ سگریٹ پینے کا عادی بن چکا تھا، اور آہستہ آہستہ اس نے سارے نشے کرنا شروع کر دیے۔ اس عورت نے مجھے تعلیم تک حاصل نہ کرنی دی، اور نہ ہی مجھے اچھے اور برے کی تمیز سمجھائی۔ اس عورت کی ایک ماں اور 2 شادی شدہ بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ اس کے گھر والے اکثر آیا کرتے تھے ہمارے یہاں۔
اس کا بھائی گندا اور نیچ انسان تھا، مجھے غلط نظروں سے دیکھتا، کبھی کسی بہانے سے میرا ہاتھ پکڑ لیتا اور کبھی کسی بہانے سے میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا۔ میں نے اس کی شکایت اپنی ستیلی ماں سے کی تو اس نے الٹا مجھے ہی ڈانٹنا شروع کر دیا، دھمکایا اور گھر والوں کی نظروں میں مجھے غلط ثابت کر دیا تاکہ مجھ پر کوئی یقین نہ کرے۔ میں زورب کے ظلم کا حصہ بن چکی تھی، اس نے میری نہ سنی اور معصومیت کا فائدہ اٹھایا، اور جس عمر میں بچے پڑھتے ہیں اس عمر میں میرے دماغ میں عشق و محبت جیسی باتیں بھر دی۔ اپنی ذاتی مفاد کی خاطر میرا رشتہ اپنی خالہ کے بیٹے سے کر دیا۔ رشتے کے وقت میں 12 سال کی تھی اور 1 سال گزرنے کے بعد آپس کے اختلافات کی وجہ سے یہ رشتہ میری سوتیلی ماں نے ختم کر دیا۔ سوتیلی ماں مجھ سے کسی نہ کسی طریقے سے بس جان چھڑانا چاہتی تھی۔ اب میرا رشتہ روحان نام کے ایک 26 سالہ لڑکے کے ساتھ کر دیا۔ غریب طبقے سے تعلق رکھتا تھا اور رکشہ چلاتا تھا۔ رشتے کے بعد وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ اب میری عمر 15 سال ہو چکی تھی، شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ ایک دن میں اور میرا بھائی شادی کا سامان لینے بازار گئے۔ وہاں سے واپسی پر ایک عورت روڈ پر بھیک مانگ رہی تھی۔ اس کی صدا کان میں آئی تو ہم دونوں نے پلٹ کر دیکھا، لیکن جب ہم نے پلٹ کر دیکھا تو ہماری ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہماری ہی ماں تھی۔ وہ تو ہمیں نہ پہچان سکی، لیکن ہم نے انہیں اچھی طرح پہچان لیا اور بتایا کہ ہم انہی کی اولاد ہیں۔ جب ہم نے پوچھا کہ آپ کی یہ حالت کس نے کی تو انہوں نے بتایا کہ جس آدمی کے لیے میں نے اپنے انمول رشتے ٹکرا دیے، آج اسی آدمی نے مجھے چھوڑ دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے محروم کر دیا تھا، میں اس کو اولاد نہ دے سکی۔ امی نے ہم دونوں سے بہت معافی مانگی، ہم نے بھی انہیں معاف کر کے گھر آ گئے۔ جب میری شادی ہو رہی تھی تو وہ بھی شریک تھی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے صبر کی سیلی میں بہت اچھے شوہر سے نوازا، میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ شادی کے بعد مجھے اپنی سوتیلی ماں کے ظلم سے بھی آزادی مل چکی تھی۔ میرے کہنے پر میرے شوہر نے میری اپنی ماں کو بھی اپنے گھر میں جگہ دی جو در بدر بھٹک رہی تھی۔ میں نے انہیں کبھی بھی اس بات کا احساس تک نہیں ہونے دیا کہ وہ ہمیں ماں کا پیار نہ دے سکی۔ خیر، اب ہم ان کی بہت خدمت بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ اب اس نئی زندگی میں سکون، محبت اور وہ سب کچھ حاصل ہیں جس کی مجھے چاہت تھی۔ تو دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔